السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی بھائی نے جو سوال ارشاد فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ جو تھے، یہ جو لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ کی، مجھے تو کہتے بھی یہ اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ ایک فرقے کے مولوی صاحب جو ہیں TLP ان کو کہتے ہیں، خادم رضوی صاحب، ان کا یوٹیوب پر بھی یہ بیان ہے، اور اسلام آباد میں جب انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا تو اس ٹائم وہ بڑے دھڑلے سے یہ بیان کرتے تھے، اور کئی دفعہ انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ صحابہ کرام ایسا عمل کرتے تھے۔ تو اور گروپ میں بھی ایک شیخ طریقت صاحب نے یہ فرمایا، اسی سوال کو دہرایا کہ صحابہ کرام ایسا عمل کرتے تھے، ان کے عشق کے بارے وہ بیان کر رہے تھے۔ اللہ معاف کرے میرا بھائی۔ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، نور و کتاب مبین، کہ میں نے اپنا نور بھیجا ہے اور روشن کتاب، اور روشن کتاب جو ہے وہ بھی اللہ کا نور ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نور ہیں۔ اور باقی دیکھیں سب انبیاء کرام کو زمین پر معراج ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش پر ہوئی۔ تو میرے آقا مولا یہ فرماتے تھے کہ یہ دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک بھی نور تھا اور روح بھی نور تھی۔ جب جسم اور روح دونوں نور ہوں تو پھر دونوں کے لیے ایک حکم ہو جاتا ہے۔ باقی نبی جو تھے ان کے جسم نور نہیں تھے، اس لیے ان کی صرف روح نور تھی، اس لیے ان کو زمین پر معراج ہوئی۔ کسی کو کوہتور پر، کسی کو نار نمرود میں، کسی کو مچھلی کے پیٹ میں۔ تو اس طرح یہ ان کے معراج جو تھی سب نبیوں کی زمین پر ہوئی، اور نبی علیہ السلام کو عرش پر ہوئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار کا جسم بھی نور تھا اور روح بھی نور تھی، اس لیے آپ کو معراج عرش پر ہوئی۔ باقی نبیوں کے جسم نور نہیں تھے، اس لیے ان کو زمین پر معراج ہوئی۔ اور وصال کے بعد دیکھیں موسیٰ علیہ السلام معراج کی رات نبی علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر مل رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر مل رہے ہیں، آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر مل رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ کے جو جسم بھی نور تھا، روح بھی نور تھی، تو نور کو بھائی یہ حاجت ہوتی ہی نہیں، ان کے اندر ظرف جو ہوتا ہے وہ نور کا ہوتا ہے، نور پیدا کرتا ہے۔ جو کچھ بھی وہ کھائیں گے پئیں گے اس سے نور پیدا ہوگا، یہ رفع حاجت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ باقی جو عمل انہوں نے بتایا کہ صحابہ یہ کھا پی جاتے تھے، تو وہ پہلے یہ تو ثابت کریں کہ سرکار کو یہ حاجت ہوتی تھی۔ اور کتنے معتبر بزرگوں سے یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیماً جاتے تھے باہر، اور جا کر صحابہ نے دیکھا تو وہاں صرف خوشبو آ رہی ہوتی تھی، کوئی غلاظت وغیرہ نہیں ہوتی تھی، پاخانہ وغیرہ یا پیشاب وغیرہ ہوتا ہی نہیں تھا، صرف خوشبو آ رہی ہوتی تھی۔ تو اس طرح دیکھیں نور کو یہ حاجت نہیں ہوتی کہ ان کے اندر ظرف بھی نور پیدا کرنے کا ہوتا ہے۔ جس طرح دنیاوی مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہد کی مکھی کے اندر ظرف ہے کہ وہ جس چیز پر بھی بیٹھے گی وہ شہد پیدا کرے گی، اور ایک قسم کا ہرن ہے، وہی گھاس وہ کھاتا ہے، وہی گھاس عام ہرن کھاتے ہیں، لیکن اس کے اندر کستوری پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام کے اندر بھائی چونکہ آپ نور تھے، آپ کا جسم بھی نور تھا، تو یہ حاجت وغیرہ کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ نہیں تو دیکھیں فرشتے نور ہیں تو ان کے واش روم کس آسمان پر ہیں؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ آپ کو زندہ اٹھایا گیا ہے اسی جسم کے ساتھ، تو آپ دیکھیں وہ چوتھے آسمان پر ہیں،
وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات ملاقات بھی ہوئی، تو آپ کے واش روم کس آسمان پر ہیں؟ جنتیوں کے واش روم کہاں ہوں گے؟ کیا جنت میں سب نے پڑھی ہے جنت کہ وہاں حوریں ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے محل ہیں، ایک جنتی کی 70 حوریں کم از کم ہوں گی، اور کتنے غلمان ہوں گے، تو پھر ان کے اٹیچ باتھ بھی ہوں گے، یا دودھ کے کنارے پھر واش روم ہوں گے، تو چاہے وہ سیوریج کی لائنیں مکس ہو جایا کریں گی۔ میرا بھائی سوچ سمجھ سے کام لیں، ایک چیز دیکھیں ثابت ہی نہیں ہے، اور سرکار کے لیے یہ بالکل توہین امیز کلمات ہیں، اور صحابہ کی بھی اس میں توہین ہے، کوئی تعریف نہیں ہے۔ تو سوچ سمجھ کر، تھوڑا سا بھی چلو سوچ سمجھ کر بات کریں کہ بھئی کیا یہ آپ کی شان کے لائق ہے۔ آپ کوئی قرآن کے بارے کچھ کہے تو ہم کہتے ہیں وہ توہین کر دی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے تو کتنی دفعہ عرض کیا ہے کہ بھئی کئی آدمی جن کے علم میں کمی ہوتی ہے تو وہ تعریف کی بجائے توہین کرتے ہیں۔ میرے پاس بھی ایک آدمی آیا ایک دفعہ، تو آ کر کہنے لگا جی خواجہ نظام الدین اولیاء قدس اللہ سر العزیز اتنے بڑے ولی ہوئے ہیں، ان کے بیٹے کا میں نے آپ سے حال احوال کرنا ہے۔ تو میں نے کہا میرا بھائی خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء قدس اللہ سر العزیز کی تو شادی نہیں تھی، انہوں نے تو شادی کی نہیں، تو ان کا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگا جی فرض کر لو۔ میں کہا میرا بھائی جب ان کا بیٹا نہیں، ان کی شادی نہیں، تو ان کا بیٹا کیسے فرض کر لیں؟ اس طرح میرا بھائی یہ بھی چیزیں ایسی جو لکھتے ہیں سرکار کی شان کے ہی خلاف ہیں۔ آپ نور ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نور ہیں، اور ان کے جسم نور کا ثبوت ہے، دلیل ہے کہ آپ عرش پہ چلے گئے معراج میں اور سب آسمانوں کی سیر کی۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ ہمارے بزرگوں نے اس کی یہ جو مولانا صاحب نے اور ایک شیخ طریقت صاحب نے بیان کیا، ہمارے بزرگ اس سے اختلاف کرتے تھے، اور ہم عین الیقین ہیں اس پر کہ جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا وہ سچ ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں کچھ سوچنا کہ اس وجہ سے ہو گیا ہوگا، حکمت کی روح سے ہو گیا ہوگا، فلاں ہو گیا ہوگا، بھئی جب یہ چیز ثابت ہی نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں آگے کیا سوچنا؟ جیسے خواجہ صاحب کی شادی نہیں ہے تو ان کے بیٹے کے بارے میں کیا سوچنا؟ تو یہ اس طرح کی یہ جو دلیلیں ہیں یہ میرا بھائی صحیح نہیں ہیں، تو غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ سرکار کے خاص کر سرکار کے بارے میں اگر کوئی بھی بات ہو تو پہلے بھائی 100 دفعہ سوچنا چاہیے، کسی سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ اب وہ جو شیخ طریقت صاحب بیان فرما رہے تھے، اب اللہ جانے ان کے پیر و مرشد نے ایسا فرمایا ہو، حالانکہ ان کے پیر و مرشد تو بہت بڑے سلسلے کے بانی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ تو ہمارے خیال میں تو بالکل نہیں فرما سکتے۔ جو یہ روحانی لوگ ہیں، سلسلوں کے لوگ ہیں، طریقت معرفت کے لوگ ہیں، یہ بالکل اس کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ وہ سارے کے سارے قرآن اور حدیث کے اوپر مکمل عمل رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، کیونکہ سرکار نور ہیں اور نور کو یہ حاجت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ